السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ ہر موڑ پہ جلائی شمع ہدایت اس نے، جو رستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ اس شعر کے اندر شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کی ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے، اور وہ رستہ جو ہے جس پہ چل کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بتائی۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر محنت نہیں کرو گے تو کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ غافل تھے، سوئے ہوئے تھے، ان کو بھی آ کر بتایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کسی بھی چیز کے اندر تو آپ کو مسلسل محنت کرنا پڑے گی، تب جا کے کامیابی ملتی ہے۔ شعلے بھٹک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شر تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے، ایک خدا کو ماننے والے نہیں تھے، اور ان کے یہ اعمال اور ان کے یہ عمل انہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیدھا رستہ بتایا اور جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شمعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید، اللہ کے ایک ماننے کا جو درس دیا ہے، تو ہر ایک نے اس کو اپنایا ہے، تو جس کی وجہ سے اسلام مشرق سے لے کے مغرب تک پھیل گیا۔ آگے والا شعر: بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اس شعر کے اندر شاعر نے کہا ہے کہ دنیا غافل تھی، اپنے خدا کو بھول چکی تھی کہ جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، انسان کو نعمتوں سے نوازنے والے، اس چیز کو وہ اپنے خدا کو بھول چکی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے۔ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر مخلوق کے خدا کو بتائیں۔